بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادے نے یہ تمام باتیں شہزادے کو سنائی۔ شہزادہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ وزیر زادے نے جو شہزادے کو فکر مند دیکھا تو بولا، شہزادے صاحب، آپ ہمت نہ ہاریں اور چلنے کی تیاری کریں۔ اگر شہزادی نے آپ سے کوئی مشکل سوال کیا تو آپ 1 دن کی مہلت سوچنے کے لیے مانگ لیجیے گا اور میں آپ کو سوچ کر بتا دوں گا۔ شہزادہ وزیر زادے کی یہ باتیں سن کر بہت خوش ہوا اور اس کا بہت شکریہ ادا کیا۔ چنانچہ وزیر زادے نے بادشاہ سے آ کر کہہ دیا کہ شہزادہ صاحب چلنے کے لیے تیار ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو ہم وہاں سے کامیاب لوٹیں گے۔ بادشاہ نے جواب سن کر تیاریوں کا حکم دے دیا اور قاصد کو اسی وقت روانہ کر دیا کہ وہ ان کے پہنچنے کی اطلاع وہاں کے بادشاہ کو دے دو۔ 4 دن کے بعد ایک بڑی سی فوج کے ساتھ بادشاہ اور سلطنت کے بڑے بڑے لوگ شہزادے کے دوست وزیر زادہ شہزادی نیلوفر کے شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ لوگ آرام سے سفر کرتے ہوئے شہزادی کے شہر میں پہنچے۔ کیونکہ قاصدوں نے ان کے آنے کی اطلاع کر دی تھی، اس لیے اس ملک کے بادشاہ نے بڑی شان و شوکت سے ان کا استقبال کیا اور ان لوگوں کو بہت آرام سے ٹھہرایا۔ 2 دن کے بعد بادشاہ نے شہزادی نیلوفر سے کہا، اب تم اپنی شرطیں شہزادے کو بتا دو۔ شہزادی نے جواب دیا، آپ آج دربار لگائیں، میں اس دربار میں شہزادے سے پہلا سوال کروں گی۔ چنانچہ شام کو دربار بھر گیا۔ ایک خیمے کے پیچھے شہزادی اپنی سہیلیوں کے ساتھ بیٹھ گئی۔ اس کے سامنے کرسیوں پر دونوں سلطنتوں کے بڑے بڑے لوگ بیٹھ گئے۔ بیچ میں شہزادہ ایک قیمتی تخت پر ٹھاٹ سے آ کر بیٹھ گیا۔ اس تخت کے قریب شہزادے کے دوستوں کی کرسیاں بچھائی گئی۔ جب دربار بھر گیا تو شہزادی کی ایک سہیلی نے باہر آ کر پہلے تو سب کو سلام کیا اور پھر شہزادے سے مخاطب ہو کر کہا، ہماری عقل مند شہزادی عقل مند شہزادے سے پوچھتی ہیں کہ وہ اس سوال کا جواب دے، عقل کھاتی کیا ہے؟ یہ سوال سن کر سارے دربار میں سناٹا چھا گیا اور شہزادہ پریشان ہو گیا اور سوچنے لگا۔ اس کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے وزیر زادے کی طرف دیکھا۔ وزیر زادے نے آنکھوں سے اشارہ کیا۔ شہزادے نے اشارہ سمجھ کر ذرا بلند آواز سے کہا، اے سہیلی، تم اپنی عقل مند شہزادی سے کہہ دو کہ ان کے سوال بہت زبردست ہے اور اس کے سوچنے کے لیے وہ مجھے 1 دن کی مہلت دیں۔ سہیلی اندر گئی اور پھر وہاں سے واپس آ کر کہا، ہماری عقل مند شہزادی دلیر شہزادی کو کل اسی وقت تک سوچنے کی مہلت دیتی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے دربار برخاست کر دیا۔ سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔ مہمان خانے میں آ کر بادشاہ، شہزادہ اور دوسرے لوگ سوچنے لگے۔ شہزادے نے وزیر زادے سے کہا، بتاؤ اس کا کیا جواب دوں؟ وزیر زادہ خود فکر مند ہو رہا تھا۔ اس نے کہا، میں سوچ رہا ہوں، ابھی جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ وزیر زادے کی رات اسی فکر میں گزر گئی، مگر کسی کی سمجھ میں کوئی بات نہیں آئی۔ سورج نکل آیا، سب نے ناشتہ کیا اور پھر سوچنے لگے، یہاں تک کہ کھانے کا وقت ہو گیا، مگر اس کا جواب کسی کی سمجھ میں نہیں آیا۔ پھر سہ پہر ہوئی۔ چائے پی کر یہ لوگ ابھی بیٹھے ہی تھے کہ بادشاہ کے ہاں سے اطلاع آئی کہ دربار بھر گیا ہے۔ آپ لوگوں کا انتظار ہو رہا ہے۔ بادشاہ اور اس کے درباری دربار میں جانے کو اٹھے۔ شہزادہ بھی غم کے مارے بڑی مشکل سے اٹھا۔ وزیر زادے کو تلاش کرایا تو معلوم ہوا کہ وہ کمرے میں بیٹھا ہے۔ شہزادہ اسے لینے کے لیے گیا تو دیکھا وزیر زادے کے آنسو بہ رہے ہیں۔ شہزادے نے افسوس سے پوچھا، وزیر زادے، تم کیوں میری وجہ سے غمگین ہو؟ وزیر زادے نے اتنا سنا تو دوڑ کر شہزادے سے لپٹ گیا اور مسکرانے لگا۔ تمہیں خوشی کس بات کی ہو رہی ہے؟ وزیر زادے نے شہزادے کے کان میں کچھ کہا۔ شہزادہ یہ سن کر ہنسنے لگا۔ یہ دونوں ہنستے ہوئے باہر آئے۔ بادشاہ نے دیکھا تو سوال کیا، ارے ابھی تو تم لوگ غمگین تھے اور اب ہنس رہے ہو، آخر کیا بات ہے؟ شہزادے نے بادشاہ کے کان میں بھی جا کر دھیرے سے کچھ کہا۔ یہ سن کر بادشاہ بھی خوش ہو گیا اور ہنسی خوشی دربار میں یہ لوگ پہنچ گئے۔ جیسے ہی شہزادہ تخت پر جا کر بیٹھا، شہزادی کی سہیلی نے آ کر کہا، اے شہزادے، ہماری عقل مند شہزادی پوچھتی ہے کہ عقل کھاتی کیا ہے؟ شہزادے نے مسکرا کر جواب دیا، اے شہزادی کی سہیلی، تم اپنی شہزادی سے کہہ دو کہ عقل غم کھاتی ہے۔ شہزادے کا یہ کہنا تھا کہ سارا دربار تالیوں سے گونج اٹھا۔ شہزادی کی سہیلی نے آ کر کہا، اے اچھے بہادر اور عقل مند شہزادے،
ہماری نیک دل شہزادی پوچھتی ہے کہ یہ بتائیے عقل پیتی کیا ہے؟ اور سارے درباری شہزادی کے اس سوال کو سن کر تعجب کرنے لگے۔ شہزادے نے پہلے روز کی طرح آج بھی 1 دن کی مہلت مانگی اور دربار برخاست ہو گیا۔ یہ سوال اس قدر ٹیڑھا اور مشکل تھا کہ سب لوگ گھبرا رہے تھے، اور آج تو وزیر زادہ بھی پریشان تھا۔ سب لوگوں نے الگ الگ جوابات سوچے۔ کوئی کہتا کہ عقل آنسو پیتی ہے، کسی کی رائے تھی کہ عقل خون پیتی ہے، بعض کہتے تھے کہ فکر کو پیتی ہے۔ اسی رائے میں 24 گھنٹے گزر گئے اور دربار جانے کا وقت آ گیا۔ کچھ دیر کے بعد آدمی بلانے آیا۔ یہ سب رنجیدہ اور خاموش دربار کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بادشاہ کو غصہ آ گیا۔ وزیر زادہ خاموشی سے پیچھے چل رہا تھا۔ بادشاہ کو غصہ کرتے دیکھ ایک دم سے وہ زور سے ہنسنے لگا۔ بادشاہ نے غصے سے اس کی طرف دیکھا تو وزیر زادے نے بڑے ادب سے بادشاہ کے کان میں جھک کر کچھ کہا۔ بادشاہ اس کی بات سن کر مسکرانے لگا۔ پھر وزیر زادے نے شہزادے کو بلایا اور چپکے سے اس کے کان میں کچھ کہہ دیا۔ معلوم نہیں ایسی کیا بات کہی کہ شہزادہ بھی بے اختیار ہنسنے لگا۔ جب یہ لوگ دربار میں پہنچے تو شہزادی کی سہیلی نے کل کی طرح سے آ کر پھر شہزادے سے پوچھا، اے اچھے شہزادے، ہماری شہزادی پوچھتی ہیں کہ عقل پیتی کیا ہے؟ شہزادے نے ہنس کر جواب دیا، اچھی عقل مند شہزادی کی اچھی سہیلی، جاؤ شہزادی سے کہہ دو کہ یہ تو بہت آسان سوال ہے، ارے عقل غصہ پیتی ہے۔ شہزادے کا اتنا کہنا تھا کہ دونوں سلطنتوں کے لوگ خوشی سے اچھل پڑے اور زور زور سے واہ 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 کہنے لگے۔ تھوڑی دیر میں شہزادی خود برقع اوڑھ کر باہر آئی اور شہزادے سے کہا، آپ نے میرے دونوں سوالوں کے جواب ٹھیک ٹھیک دیے ہیں۔ اب آخری شرط یہ ہے کہ ایک شیر پنجرے میں مردہ بند ہے۔ آپ پنجرہ کھولے بغیر اور پنجرے کی کوئی چیز توڑے بغیر اس مردہ شیر کو پنجرے میں سے نکال دیجئے۔ یہ سوال سن کر سب لوگ بہت گھبرائے اور شہزادے نے حسب معمول 1 دن کی مہلت مانگی اور دربار برخاست ہو گیا۔ سب لوگ گھروں کو روانہ ہو گئے۔ جب شہزادہ اپنے مقام پر آیا تو اس نے وزیر زادے سے کہا، اب کیا ہوگا؟ وزیر زادے نے کہا، یہ تو میری سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، مگر آپ فکر نہ کریں، میں سوچوں گا۔ دوسرے دن وزیر زادے نے پھر چوڑی والے کا بھیس بدلا اور خزانچی کے مکان پر پہنچا۔ خزانچی کی لڑکی نے جو اس کی آواز سنی تو اسے بلا لیا۔ جب یہ اندر پہنچے تو خزانچی کی لڑکی نے کہا، تم چوڑی والے کے بھیس میں ہو نا؟ تم شہزادے کے کوئی ساتھی معلوم ہوتے ہو۔ پہلے بھی تم مجھے دھوکہ دے کر شہزادی کا پتہ چلا کر گئے تھے۔ تم بتاؤ کون ہو؟ وزیر زادے نے ہنس کر کہا، اے اچھی اور نیک دی لڑکی، میں شہزادے کا دوست ہوں اور شہزادے کے ملک کے وزیر کا لڑکا ہوں۔ خزانچی کی لڑکی نے کہا، اب تک تو تمہارا دوست شہزادہ جیت رہا ہے، مگر آج وہ نہیں جیت سکتا۔ خزانچی کی لڑکی کی یہ باتیں سن کر وزیر زادہ رونے لگا۔ خزانچی کی لڑکی نے جو اسے روتے دیکھا تو کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس پر وزیر زادے نے روتے ہوئے جواب دیا، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور مجھ سے شہزادے نے وعدہ کیا تھا اگر اس کی شادی شہزادی سے ہو جائے گی تو وہ یہاں کے بادشاہ سے کہہ کر میری شادی تم سے کروا دے گا، مگر آج شہزادہ شرط ہار جائے گا اور اس کی شادی تمہاری شہزادی نیلوفر سے نہیں ہوگی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میری شادی بھی تم سے نہیں ہو سکے گی، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ خزانچی کی لڑکی یہ سن کر پہلے تو بہت شرمائی اور پھر کہا، تم مت رو، میں تمہیں بتا دیتی ہوں یہ شیر کس طرح پنجرے کے اندر سے نکالا جا سکتا ہے۔ دراصل اس پنجرے کے اندر اصلی شیر نہیں ہے، بلکہ ایک موم کا شیر بالکل اصلی شیر کی صورت کا بنا کر کھڑا کر دیا ہے اور اس پر رنگ پھیر دیا گیا ہے۔ اگر لوہے کی ایک گرم سلاخ جو آگ پر سرخ کر لی جائے اس شیر کے پیٹ میں گھونپ دی جائے تو اس کا موم پگھل کر پنجرے سے باہر آ جائے گا، اور اس طرح شہزادی کی یہ شرط بھی پوری ہو جائے گی کہ بغیر پنجرہ کھولے شیر کو باہر نکال دیا جائے۔ وزیر زادے نے یہ سن کر خزانچی کی لڑکی کا بہت بہت شکریہ ادا کیا اور وہاں سے فوراً دوڑتا ہوا شہزادے کے پاس آیا اور پھر اس کو الگ جا کر یہ سب قصہ سنا دیا۔ شہزادہ یہ سن کر بہت خوش ہوا اور اس نے فوراً جا کر بادشاہ کو اس کی اطلاع دی۔ بادشاہ نے وزیر زادے کی عقل مندی کی بڑی تعریف کی اور وعدہ کیا کہ وہ یہاں کے بادشاہ سے کہہ کر خزانچی کی لڑکی سے اس کی شادی ضرور کروائے گا۔ شام کو یہ سب لوگ بڑے اطمینان سے دربار میں پہنچے اور شان سے جا کر اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد شہزادی باہر آئی
اور شہزادے سے کہا، آپ شرط پوری کرنے کے لیے تیار ہیں یا واپس جانا چاہتے ہیں؟ شہزادے نے ہنس کر کہا، اے عقل مند شہزادی، میں اکیلا واپس نہیں جانا چاہتا، بلکہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جانا چاہتا ہوں اور آپ کی شرط کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ سن کر شہزادی نے حکم دیا، شیر کا پنجرا لاؤ۔ تھوڑی دیر بعد شیر کا پنجرا لایا گیا۔ اس پنجرے کے اندر ایک شیر بند تھا اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ سچ مچ کا کوئی زندہ شیر پنجرے کے اندر کھڑا ہے۔ کاریگروں نے اس موم کے شیر کو اتنے اچھے طریقے سے بنایا تھا کہ یہ پہچاننا مشکل تھا کہ یہ نکلی شیر ہے۔ سب درباری اسے دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ اس شیر کو آخر شہزادہ بغیر پنجرا کھولے یا پنجرا توڑے بغیر کس طرح اسے باہر نکالے گا۔ پہلے تو شہزادے نے اٹھ کر پنجرے کو اچھی طرح دیکھا اور پھر شیر کو بڑی دیر تک دیکھتا رہا اور پھر یکایکی حکم دیا، ایک لوہے کی بڑی سی سلاخ لائی جائے اور بہت سی آگ سلگائی جائے۔ شہزادے کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب سلاخ آ گئی اور آگ سلگائی گئی تو شہزادے نے اس سلاخ کو آگ کے اندر رکھ دیا۔ سب لوگ شہزادے کی اس حرکت پر تعجب کرتے رہے اور ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ شہزادہ کیا کر رہا ہے۔ جب 1 گھنٹہ گزر گیا اور لوہے کی سلاخ آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو شہزادے نے سلاخ کو اٹھا کر شیر کے پنجرے کے اندر شیر کے پیٹ میں گھونپ دیا۔ گرم لوہا جو موم کے شیر پر لگا تو موم فوراً پگھلنے لگا اور تھوڑی دیر میں سارا موم بہہ کر پنجرے کے باہر آ گیا۔ یہ سب دیکھ کر سب لوگوں نے خوب شور مچایا۔ شہزادے نے شہزادی سے کہا، اے شہزادی، میں نے بغیر پنجرا کھولے یا توڑے اس شیر کو باہر نکال دیا ہے، اب آپ بتائیں کہ آپ کی شرط کیا ہے؟ شہزادی شرما کر یہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی، عقل مند شہزادی، آپ سب شرطیں جیت گئے ہیں۔ دوسرے دن شہزادے کی شادی بڑی دھوم دھام سے شہزادی سے ہو گئی۔ شادی کے چوتھے دن شہزادے نے اس ملک کے بادشاہ سے کہا کہ وزیر زادے کی شادی اسی ملک کی خزانچی کی لڑکی سے کروا دی جائے۔ اس شادی میں شہزادی اور بادشاہ نے خوب روپیہ پیسہ خرچ کر دیا اور شہزادی کی شادی سے زیادہ شاندار طریقے پر وزیر زادے کی شادی کی گئی۔ اس کے بعد شہزادہ، شہزادی، نیلوفر، وزیر زادہ اور خزانچی کی لڑکی اور بادشاہ اپنے تمام درباریوں سمیت اپنے ملک روانہ ہو گئے۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ وقت نکال کر یہ ویڈیو دیکھی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو انفارمیٹیو لگی اور آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور دوستوں کو شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔